الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈل بیٹا تیرا. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقائی نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنایا. میرے آقا کی ذات گرامی تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ، میرے نبی تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ، اور نبی کی امت تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ. نبی کے صحابہ
پہلے نبیوں کے تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم نبی کے حسن و جمال کی بات کریں تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ جس حسن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر کسی حسین کو دیکھیں، کوئی خوبصورت آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کے حسن اور جمال کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اچھے انسان کو دیکھیں تو آپ اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ آپ اگر کسی اچھے کاروباری کو دیکھیں تو آپ اس کے اچھے کاروبار کی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ آپ اگر کسی کے اچھے مکان کو دیکھیں تو آپ اس کے اچھے مکان کی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، قربان تو جائیں۔ یہ بات ہے دنیا والوں کی کہ دنیا کے انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، مگر اے نبی کے پیارے دیوانوں، قربان تو جاؤ اپنے پیارے نبی کی شان پر، قربان تو جاؤ حسین کریمین کے نانا جان پر، قربان تو جاؤ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا جان پر، قربان تو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال پر، قربان تو جاؤ نبی کے مالک و مختار ہونے پر، قربان تو جاؤ نبی کے رحمت للعالمین ہونے پر۔ اگر ہم آقا کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو قسم خدا کی ہم اپنے انداز میں نہیں کرتے، ہم اپنے الفاظ میں نہیں کرتے، ہم اپنے لہجے اپنے ترنم میں نہیں کرتے، ہم اپنی بولی میں نہیں کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آقا کی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان وہ زبان ہوا کرتی ہے کہ جو زبان بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کی زبان ہے۔ بریلی سے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اے لوگو، اگر تم دنیا کے حسینوں کو دیکھو گے تو کسی کی آنکھ میں کمی نظر آئے گی، کسی کے حسن و جمال میں کمی نظر آئے گی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس حسن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے کامل حسن اپنے پیارے نبی کو بنایا ہے۔ ہم تو بزبان عشق یہ کہا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سراب حسن بنا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں اپنے آقا کی خوشبو کی تو قسم خدا کی جہاں خوشبو ہوا کرتی ہے وہاں کانٹے ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ گلاب کے پھول کو سونگھنے لگ جائیں، اگر آپ گلاب کا پھول توڑیں گے تو جب پیڑ کے قریب جائیں گے وہاں پر آپ کو کانٹے لگنے کا اندیشہ ہے، مگر قسم خدا کی میرے آقا ایسی خوشبو والے ہیں، میرے آقا ایسے حسین گلاب ہیں کہ جہاں پر کانٹے کا وہم اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شمع جب جلتی ہے تو وہاں دھواں ہوتا ہے، جب گلاب کا پھول آپ توڑتے جائیں تو وہاں پر کانٹے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان تو جاؤ ہم اپنے نبی کے پیارے امتی ہیں۔ قسم خدا کی اللہ عز و جل نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی شان بیان کی ہے، ہمارا اور آپ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ ہم یوں ہی افضل اور اعلیٰ نہیں ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا۔ ہمارا مقام اور مرتبہ یوں ہی بلند نہیں ہوا ہے، اگر یہ ہمیں مقام اور مرتبہ ملا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے ہمیں اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اللہ نے آپ کی تعریف میں کہا اے لوگو تم خیر امت ہو جو آپ سے پہلے امتیں گزری، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ اس بات پر غور و فکر کریں، اللہ نے نبی کو تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ ہم تو کہا کرتے ہیں میرے آقا تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تمام رسولوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تو نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ تمام نبیوں کے جتنے چاہنے والے تھے، ان پر کلمہ پڑھنے والے تھے، ان تمام نبی کے
چاہنے والوں سے نبی کے صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کا گھرانہ تمام نبیوں کے گھرانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کے شہزادے تمام شہزادوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ ایسا خاندان، ایسا کنبہ، ایسا قبیلہ دنیا کے اندر تلاش کریں گے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، کہیں پر بھی ایسا کنبہ، ایسا خاندان آپ کو نہیں ملے گا، ایسے شہزادے آپ کو نہیں ملیں گے کہ جیسے شہزادے میرے اور آپ کے پیارے نبی مصطفیٰ کریم کے ہیں۔ ایسے نواسے آپ کو نہیں ملیں گے کہ جیسے نواسے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کے ہیں، جن کو حضرت امام حسن کہا جاتا ہے، جن کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کیجئے۔ آج جب نبی کے صحابہ کی بات آتی ہے تو لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں او لوگوں، نبی کے صحابہ کی شان میں توہین کرنے سے پہلے، نبی کے صحابہ کی شان میں کوئی بات کرنے سے پہلے، ان کی برائی میں اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کی شان کتنی بلند و بالا فرمائی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند و بالا فرما دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، اے میرے امتیوں سنو سنو، یہ جو میرے صحابہ ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے آقا کا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اب اگر تم ان میں سے کسی کے راستے پر چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور کے صحابہ میں سے جس صحابی کا بھی ہم طریقہ اپنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب ذرا آپ خلفائے راشدین کی شان دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر جناب حیدر مولا علی مشکل کشا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تمام نبی کے صحابہ اپنی جگہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جناب ابو بکر ہمیں بے مثل اور بے مثال نظر آیا کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کو ہم پڑھتے ہیں، جناب عمر فاروق اعظم ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آیا کرتے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات کو جب ہم پڑھتے ہیں، جناب عثمان غنی ہمیں بے مثل اور بے مثال نظر آیا کرتے ہیں۔ او لوگوں سنو تو صحیح، یہ حضرت عثمان غنی نبی کے وہ خوش عقیدہ صحابی ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کو کامل الحیاء والایقان کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے۔ پہلی میرے نبی کے شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، جب دوسری ان شہزادی کا انتقال ہو گیا، میرے نبی نے دوسری شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطف فرما دی۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرا عثمان وہ ہے، اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اپنی بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی، حضور نے فرمایا تو میں اپنی اور بیٹیوں کو بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ آج کچھ لوگ معاذ اللہ رب العالمین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے صحابہ پر بھونکتے ہیں ایک طریقے سے۔ یاد رکھو، اگر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔
اگر وہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا ایمان چلا جایا کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت کریں، اور جو ترتیب ہمارے بزرگان دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اسی ترتیب سے اسی لحاظ سے اپنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ادب اور احترام اور ان کا مقام اور مرتبہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ یقین جانیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جو محبت ہے ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دیتی ہے، میدان محشر میں بھی ہمیں عزتیں عطا فرمائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی میرے صحابہ سے دنیا میں محبت کرے گا میں میدان محشر میں اس کی بخشش و مغفرت کرواؤں گا، میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم اپنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں، چاہے جناب ابو بکر صدیق اکبر ہو، چاہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو، اگرچہ ان کے درمیان جو معاملات پیش آئے وہ ان کی بات ہے، وہ بڑوں کی بات ہے، ہمیں اس کے اندر اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جتنے صحابہ ہیں ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، اور یقین جانیے جب ہم اپنے نبی کے صحابہ کا دل سے احترام کریں گے تو دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور ہمیں میدان محشر میں بھی عزتیں ملیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی جو آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اللہ عز و جل کی ذات کتنی افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ عز و جل کا ذکر کتنا بلند و بالا ہے۔ خود قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کیا کرتی ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، وحوش ہوں، طیور ہوں، شجر و حجر، برگ و ثمر، غرضے کے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اپنے رب تبارک و تعالی کی تسبیح و تہلیل اس کی پاکیزگی بیان کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز انسان کے اندر اللہ نے روح عطا فرمائی، جاندار ہے انسان، ذوی الارواح میں سے ہے انسان، چاہے وہ بے جان ہو مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اللہ اکبر، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، مگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب میں افضل اور اعلیٰ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، مگر ہم ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہمارے کانوں تک اذانوں کی آوازیں آتی ہیں مگر ہم اذان نماز کی طرف نہیں جایا کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج عطا فرمایا ہے، مگر ہم ہیں کہ ذکر خدا سے غافل ہیں، ہم ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے دور چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو جو بندہ ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ اگر ہم آج عزتیں چاہتے ہیں، اگر آج ہم وقار چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہوگا، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنی ہوگی، اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی ہوگی، اپنے رب کی تسبیح و تہلیل بیان کرنی ہوگی۔ جب جمع حق ہو ہم اپنے رب کا ذکر کرنے لگ جائیں گے، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنے لگ جائیں گے، ادھر ہماری زبان اللہ کی تسبیح میں کھلے گی، ادھر ہماری زبان رب تبارک و تعالی کی پاکیزگی میں کھلے گی، ادھر رب تبارک و تعالی کی رحمت کو
جوش آئے گا. جو بندہ جتنے صدق دل سے اپنے رب کا ذکر کیا کرتا ہے, اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے. رب تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذکر خدا یہ انسان کی روح کی غذا ہے. آج اگر انسان کتنی طاقتور غذائیں کھائے, کتنے اپنے جسم کو طاقتور بنا لے, جم کرے, بہت ساری ایکسرسائز کرے, لیکن حقیقت تو یہ ہے اس کا جسم تو طاقتور ہو سکتا ہے, مگر انسان کی روحانی طاقت جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کی جسمانی طاقت سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوا کرتی ہے. جسم کا طاقتور جو ہوگا انسان, وہ دنیا کے اندر پہلوانوں کو پچھاڑ سکتا ہے, دنیا کے اندر طاقت والوں کو پچھاڑ سکتا ہے, مگر یاد رکھو جو جس انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے, جو اندر سے اپنے ایمان میں مضبوط ہوا کرتا ہے, جو اپنی روح کو رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے طاقتور بنایا کرتا ہے, جو اپنی روح کو جلا بخشتا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے, وہ دنیا کے بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرا جایا کرتا ہے, وہ اپنے سینے کو دنیا کے مظالم کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہے, اور وہ کہا کرتا ہے, او دنیا والو میں محمد عربی کا غلام ہوں, او دنیا والو میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوں, او دنیا والو سنو, اگرچہ میرا جسم کمزور تمہیں نظر آ رہا ہے, اگرچہ میرا جسم تم کو کمزور دکھ رہا ہے, مگر یاد رکھو جسم اگرچہ میرا کمزور ہے مگر میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اب دنیا والے اس کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں, دنیا والے اس کا امتحان لیا کرتے ہیں, کبھی اس کے بچوں کو شہید کرتے ہیں, کبھی اس کے گھر والوں کو شہید کیا کرتے ہیں, کبھی اس کے مال کو لوٹا جایا کرتا ہے, مگر آقا کریم علیہ السلام کا سچا غلام دنیا والوں کو بتایا کرتا ہے, تم جتنے ظلم محمد عربی کے غلام پر کرتے چلے جاؤ گے, نبی کے غلام کا عشق اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا, تم ظلم کرو گے میرا ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, آج یہ مثال ہمارے سامنے بالکل موجود ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج ظالم یہودی ایسا کون سا ظلم ہے جو مظلوم فلسطینیوں پر نہیں کر رہے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے آپ حضرات, جو بات میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. آج ایسا کون سا ظلم ہے جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر نہیں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بم برسائے, انہوں نے سوچا شاید یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے, انہوں نے میزائلیں داغی, انہوں نے سوچا شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. آج اسرائیل کو دیکھو جو فلسطین پر جو ہے خطرناک بارود سے جو ہے حملہ کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ شاید ان کے بچے مارے جائیں گے تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں, ان کے دودھ پیچھے پیتے بچے شہید ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم پیچھے ہٹ جائیں. آج ان کے سامنے ان کے جوانوں کے لاشیں اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم لڑکھڑا جائیں. آج ان کے سامنے ان کی بہن اور بیٹیوں کے جنازے اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم ڈگمگا جائیں. آج ان کے سامنے ان کے باپ کا جب لاشا پڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے جسم ایمانی میں کچھ کمی آ جائے, مگر قسم خدا کی وہ مظلوم فلسطینی دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, او لوگو یہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہی تو ہے, یہ ذکر خداوندی کی برکت ہی تو ہے. نہ باپ کی فکر کی جا رہی ہے, نہ بیٹے کی فکر کی جا رہی ہے, نہ بیٹی کی فکر کی جا رہی ہے, نہ ماں کے لاشے کی فکر کی جا رہی ہے, نہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھنے کے بعد انسان غمزدہ ہو رہا ہے. جب ان کا چھوٹا سا مظلوم بچہ شہید ہو جاتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتا ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا یہ تو ایک ننھی سی جان ہے جو تیری راہ میں قربان ہو گئی, اگر ایسی 1000 جانیں بھی ہوں گی تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتے چلے جائیں گے. مولا ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, مولا ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی ہیں. ہم نے یہ جو سبق سیکھا ہے یہ کربلا کی داستان سے
ہم نے سبق سیکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا؟ ظالم یزیدی سامنے تھے، 72 کا لشکر تھا جو پیاسا تھا، ان کے پاس نہ پانی تھا پینے کے لیے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بچا ہے۔ اللہ اللہ، جناب حضرت عباس علمبردار کے پاسوں کو قلم کیا گیا۔ اللہ اللہ، ظالم یزیدی سمجھ رہے تھے شاید حضرت امام حسین کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر کے لاشے پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ان کے لاشے کو۔ ان ظالم یزیدیوں نے سمجھا شاید امام حسین کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی لوٹ لی گئی۔ ان ظالم یزیدیوں نے سوچا کہ شاید امام حسین کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اون و محمد کے لاشوں کو رون دیا گیا۔ ان ظالم یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ حضرت امام مسلم شہید ہو گئے، انہوں نے سوچا شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ خیموں کے اندر بیویاں تڑپ رہی ہیں پانی کے لیے، انہوں نے سوچا ان پر پانی بند کر دیا جائے، شاید ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ اللہ اللہ، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے میرے آقا حسین، شدت پیاس تڑپا رہی ہے مولا حسین کے خاندان کو۔ خاندان حسین کے جو خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر یہ آواز نہیں آتی تھی کہ ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، ہمارا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے، بلکہ آواز یہ آیا کرتی تھی، اے حسین صبر و استقامت سے کام لو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، مولا حسین نے صبر کیا کربلا کے میدان میں، حضرت علی اصغر کے ننھے سے لاشوں کو قربان کر دیا، حضرت علی اصغر کی جان کو قربان کر دیا مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر بھی آپ خوش ہیں اور اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی، یہ تو ننھی سی جان ہے، قربان ہو گئی تو کیا ہوا، ہزاروں جانیں تو عطا فرمائے گا، نانا جان کے دین کی خاطر میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اگر ایمان ہو تو ایسا ہونا چاہیے، اعتقاد ہو تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا ہم کو مٹانے کی باتیں کرے، مگر ہم کہے کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ داستان کربلا سے ہمیں یہی تو پیغام ملتا ہے، جان جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات بات کو؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ امام حسین کی شہادت سے ہمیں یہی تو پیغام ملتا ہے، بچے شہید ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، مگر محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ والد کا انتقال ہو جائے تو ہو جائے، مگر ہمارے ہاتھوں سے صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آج ہمیں کربلا کی داستان سے یہی تو پیغام ملتا ہے نا کہ دنیا اگرچہ ہماری ختم ہو جائے، مال اگرچہ ہمارا ختم ہو جائے، ہمارے مکانات ختم ہو جائیں، اللہ اللہ، ہم تو سوچتے ہیں مولا وہ امام حسین کی شان ہے، امام حسین کی ذات ہے، کرب و بلا کے میدان میں انہوں نے کیسے صبر کیا تھا، شدت پیاس پا رہی تھی مگر صبر کیا تھا۔ اللہ اللہ، اتنے لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے مگر صبر کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں خیموں کے اندر مگر حسین نے صبر کیا ہے۔ بی بی سکینہ پیاس سے تڑپتی ہیں مگر میرے آقا مولا حسین نے صبر کیا ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں روایت داستان کربلا کو جب ہم سنتے ہیں تو ذہن کبھی کبھی تصور کرتا ہے، انسان کا ذہن سوچتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو داستان کربلا کو دیکھا نہیں، ہم نے تو کربلا کا وہ خونی منظر دیکھا نہیں۔ اے لوگوں، جس نے کربلا کا خونی منظر نہیں دیکھا ہے آج وہ فلسطین کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اے لوگوں، سوشل میڈیا کی گندی دنیا سے باہر آؤ، ان ظالم ان مظلوم فلسطینیوں کے حالات دیکھو کہ جن کی بستیاں ختم کر دی گئی، جن کے محلات اجاڑ دیے گئے، جن کے بستیاں بالکل ختم کر دی گئی، جن کے مکانات بالکل زمیں بوس کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کا سامان موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آج بھی 36,000 سے زیادہ ننھے بچے ایسے ہیں کہ جن کو نہ کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے نہ پینے کے لیے کچھ مل رہا ہے، مگر ان کے گھر والے ہیں پھر بھی صبر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے جس
حال میں تو رکھے گا ہم اپنی زندگی کو گزار لیں گے، مگر اپنے آقا کا دیا ہوا ایمان ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ اگر ذکر خدا سے کوئی غافل ہے تو وہ انسان غافل ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اپنا وقت خرچ کر دیا کرتے ہیں مگر خدا کو یاد کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ بالخصوص نوجوان رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل چلاتا ہے مگر اس کو اپنے رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صبح کب ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات میں کب جا کر کے سوتا ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے۔ اے نبی کے دیوانے، اے نبی کے غلام، غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے اتار تو صحیح، دیکھ دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا تو صحیح، پھر دیکھ تیرے اوپر کتنے مظالم ہیں، پھر دیکھ تیرے اوپر کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں۔ ہر انسان ہے تجھے مٹانے کی بات کرتا ہے، ہر شخص ہے جو اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ آج تک ناپاک کوششیں کی جاتی رہی ہیں، یہ تو محمد عربی کا اعجاز ہے، یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا پیارا اور لایا ہوا دین ہے۔ دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں نہ کل کسی سے مٹا تھا، نہ آج دین اسلام کسی سے مٹا ہے، نہ قیامت تک دین اسلام کو کوئی مٹا پائے گا۔ شاعر نے کہا ہے نا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کو سینچنے کے لیے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے۔ نبی کے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ کربلا کے میدان میں آقا مولا حسین نے پورا خاندان، پورا کنبہ جو ہے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں قربان کر دیا ہے۔ تب کہیں جا کر کے یہ اسلام کی بہاریں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ظالم سوچتے ہیں کہ اسلام کوئی معمولی سی چیز ہے جس کو ہم مٹا دیں گے، نہیں، ان کا یہ وہم اور گمان غلط ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا، وہ جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں وہ ان کی کوششیں ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو تو سچا مسلمان بن جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو تو نبی کا سچا غلام بن جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو تو حضرت امام حسین کا سچا شہدائی بن جانا چاہیے۔ کربلا کی داستان سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہے، تیر اور خنجروں کی برسات ہو رہی ہے مگر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس حالت میں انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے مزین کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ ادھر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہمیں اور آپ کو آباد فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آقا امام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، جنتی 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 جنتی، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، 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 تاج الشریعہ۔ حضرات
اللہ فرماتا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو. درخت ہوں، چرند پرند، سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، مگر جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ وہی دنیا کی باتیں، وہی دنیا کی گالیاں. جب ہم رات کو اپنے بستر پر جا کر کے لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو تب ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ وہی فحش گوئی، وہی بد کلامی، وہی زبانوں پر گالیاں، وہی ایک دوسرے کی برائی. سنو، رات کو جب اپنے بستروں پر سونے کے لیے جایا کرو، اپنے بستروں پر جب لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو، اپنے دن بھر کے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو. رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرات ٹپکاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو. میرے مولا، مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، تو ہی سچا تواب ہے، تو ہی سچی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اے میرے مولا، میری توبہ کو قبول فرما لے. مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب رات کو یہ دستور اپنا بنا لو گے، اپنے آقا کو یاد کر کے جب اپنے بستر پر سو جاؤ گے، جب نبی پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے جب اپنے بستر پر سو جاؤ گے، تمہیں معلوم ہے ہوگا کیا؟ روایت کے اندر آتا ہے، اگر نبی کا کوئی امتی رات کو اپنے بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوتا ہے، آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا کرتا ہے. مگر رات کو تو نہیں سوئے گا. جب فجر کی اذان ہونے والی ہوگی نا، نوجوانوں کی رات تب ہوتی ہے. ہاں تب جب، اور وہ بھی رکھتا نہیں ہے موبائل، اپنے آپ ہی ہاتھ سے جب گر جائے گا تب سوچے گا یار اب شاید سونے کا وقت ہو گیا، اب ہمیں سو جانا چاہیے. میرے بھائیو، یہ بڑی خطرناک عادت ہے. یہ انسان کو انٹرنیٹ کی دنیا نے بالخصوص مسلمان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس انٹرنیٹ کی گندی دنیا سے باہر نکلو، حقیقت کا سفر کرو. حقیقت کا، حقیقت میں زندگی میں ہو کیا رہا ہے، دنیا کے اندر حقیقت میں ہو کیا رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، دنیا کی گناہوں میں لت پت رہیں اور یوں ہی انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے جائیں. زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ زندگی آمینہ کے لال سے عشق کرنے کے لیے دی گئی ہے. زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد ناچنا گانا کرو، بلکہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کا جو جو لمحہ گزرے ذکر خدا بندی کرتے گزر جائے، آقا سے عشق کرتے کرتے گزر جائے. تمہاری زندگی کا جو وقت بھی گزرے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تمہارا وقت گزرے، کبھی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے تمہارا وقت گزرے، اور جب تمہیں وقت ملے نماز کا وقت ہو جائے، اگر تمہارا وقت گزرے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرے. میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اپنا جینا اپنا مرنا سب کچھ اپنے نبی کی خاطر بنا لو، انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. بس دو تین اشعار میں نعت رسول کریم کے آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. ٹھیک ہے قاری صاحب؟ ذرا مسکرا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں دو تین شعر میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میرے دل کی دھڑکن صدا دے رہی ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. ارے اور آواز سے بولیں سبحان اللہ. میرے دل کی دھڑکن صدا دے رہی ہے، صدا دے رہی ہے، میرے دل کی دھڑکن صدا دے رہی
پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں، غلامی کا پٹا ہے جس کے گلے میں، جو نبی کا سچا غلام ہے سنیں اس کی کیا شان ہے، غلامی کا پٹا ہے جس کے گلے میں، 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 اسے ساری دنیا وفا دے رہی ہے، اسے ساری دنیا وفا دے رہی ہے، اور ملی جب سے سوغات عشق نبی کی، 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 مجھے مفلسی بھی مزہ دے رہی ہے، مجھے مفلسی بھی مزہ دے رہی ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کسی بھی دوا سے ملے کب یہ ممکن، 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 جو خاک مدینہ شفا دے رہی ہے، جو خاک مدینہ شفا دے رہی